الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم وقال تعالی الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی، دنیا میں ایک ہی مذہب باقی بچا ہے جس کے پاس تعلیمات بھی ہیں اور تعلیمات پہ چلنے والے لوگ بھی ہیں۔ باقی جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان کے پاس نہ تعلیمات ہیں اور نہ ہی تعلیمات پہ چلنے والی پبلک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے آسان بنایا ہے۔ یہ نیچر کا ایک اصول ہے، جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوگی وہ اتنی زیادہ آسان۔ ہمارے لیے کھانا بہت زیادہ ضروری ہے، کھانے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں چاہیے وہ چیزیں کھانے میں جو انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، قرآن کہتا ہے کہ تم ان درختوں کو پیدا کر ہی نہیں سکتے، اپنے ہاتھ سے بنا ہی نہیں سکتے۔ ہم گندم بنا سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے، بولو، لیکن ہم جو چیزیں کھاتے ہیں نا، وہ کوئی بھی اس کا جو اصل مادہ ہے نا وہ خود نہیں بنتا، بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے بنتا ہے۔ ہم روٹی کھاتے ہیں، روٹی میں کیا استعمال ہوتی ہے؟ منہ سے بول لیں، گندم۔ قرآن کہہ رہے تم نہیں بنا سکتے۔ ہم گوشت کھاتے ہیں، قرآن کہہ رہے تم بولو نہیں بنا سکتے۔ ہم انڈا کھاتے ہیں، قرآن کہہ رہے تم نہیں بنا سکتے۔ تو ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم گوشت کو بنا نہیں سکتے۔ بہت سارے، ہم انار کھاتے ہیں، انار کو بنا بولو نہیں۔ صبح شام جتنا کچھ ہم کھا رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی ہم بنا ہی نہیں سکتے۔ اور اگر یعنی ان کا بنانے کا پروسیس اتنا پیچیدہ ہے کہ اگر اللہ یہ بنائی چیزیں ہمیں نہ دیتا تو ہم تو تجربے کی بھینٹ چڑھ چکے ہوتے، اب تک مر چکے ہوتے، انسانیت ختم ہو چکی ہوتی۔ تو ہے ان کا بنانا بہت مشکل، لیکن ہماری ضرورت بہت ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ یہ بنا کے مارکیٹ میں لاتا رہتا ہے۔ کہا تم نہیں بنا سکتے، کوئی بات نہیں، میں بناؤں گا۔ ٹھکا ٹھک بنتی ہیں چیزیں، ایسے ٹھکا ٹھک۔ آسمان سے پانی برستا ہے، گوبر مٹی پانی کا ملاپ، پودا پیدا ہوا، اس کے اندر بالیاں اور دانے، اور جتنی بڑی زمین پہ آپ گندم لگاؤ ساری زمین ہری بھری، اور جو فیکٹریوں سے مال نکلتا ہے زیادہ تر ضائع ہوتا ہے، سارا انسانوں کے پیٹ میں نہیں جاتا۔ تو ایسے آپ جاؤ ذرا کبھی صبح سبزی منڈی، اپنے خرچے پہ آپ جاؤ ذرا سبزی منڈی میں، جو مال آ رہا ہوتا ہے، جو ٹماٹر کے ٹرک آ رہے ہیں، خربوزوں کے ٹرک آ رہے ہیں، پیاز کے ٹرک آ رہے ہیں، کبھی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کیسے اللہ ہمارا رب مٹی پانی گوبر کے ملاپ سے پیاز بنایا، لاکھوں منوں ٹن پیاز زمین سے ایک دن میں باہر نکال دیا۔ ایسے لگ رہا ہے زمین کے اندر فیکٹری ہے، ایسے پیاز نکال کے باہر پھینک رہی ہے، مولیاں نکال کے۔ روزانہ کبھی جاؤ نا، دیکھو بھائی، کھا تو لیتے ہیں ہم، دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ سب بنتا کیسے ہے۔ اتنا کچھ زمین کے اندر فیکٹریاں لگا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ زمین آپ کھود کے دیکھو کوئی فیکٹری نظر نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اسی زمین سے خربوزے نکالتا ہے۔ خربوزے تو خربوزے ہی خربوزے، تربوز تو تربوز ہی تربوز، آم تو آم ہی آم، کیلے تو پھر کیلے ہی کیلے، امرود تو پھر امرود ہی امرود۔ ایسے لگ رہا ہے زمین کے اندر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں، مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اور دنادن تربوز نکال کے باہر پھینک رہے ہیں۔ کیوں اتنی بڑی تعداد میں اتنا کچھ بن رہا ہے؟ اس لیے کہ کھانا میرے اور آپ کے لیے بہت بولو ضروری، یہ نہ ملے تو گئے، پروگرام برباد ہو جائے گا ہمارا۔ اس لیے بہت وافر مقدار میں یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بڑی آسانی سے، انسان کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ انسان کا کام ہے پانی ڈالنا، گوبر ڈالنا، ہل چلانا، بس۔ اللہ کہتے ہیں اتنا کر لو، باقی سب خود بخود ہوگا۔ کھانے سے بھی زیادہ ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ پانی۔ کچھ دن کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، پیاس لگ رہی ہو تو پھر پیے بغیر اتنے دن تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ پانی بھی کمال کی چیز ہے، ہلکی چیز نہیں ہے، تو سستی ہے اس لیے ہلکی لگ رہی ہے آپ۔ یہ 2 ہائیڈروجن کے اور 1 آکسیجن کے مالیکیول کو ملا کے اللہ نے بنایا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو آسان ہے تو بنا کے دکھاؤ،
2 हाइड्रोजन पकड़ो, 1 ऑक्सीजन पकड़ो, मिलाओ, कुछ भी नहीं बनेगा। अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाना इतना आसान होता तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फजा में बहुत ज्यादा है, पानी की कभी कमी बोलो होती नहीं। तो अगर अल्लाह ताला हमें साइंसदानों पे छोड़ देता, फैक्ट्री वालों के हवाले कर देता कि पानी पीना हो तो 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन को मिला के पानी बना लिया करो, तो हम अब जिंदा होते? बोलो ना। अल्लाह कहता है मैं आसमान से बरसाऊंगा और इतना बरसाऊंगा दे दनादन कि अगर उसमें 100-200 बंदा मर भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ये तुम्हारी टेंशन है, तुमने पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया? इतना बरसता है पानी। और उससे फिर दरियाओं में, फिर कुओं में, फसलकहू यनाबीअ फिल अर्ज़, कुरान कहता है उसको बरसाता हूं, उससे तुम्हारे डैम भरते हैं, उसी से तुम लाइनें निकालते हो। ये स्टोरेज का तो तुमने खुद इंतजाम किया है, लेकिन एक इंतजाम मैंने भी किया हुआ है। वो क्या है? सलकहू यनाबीअ फिल अर्ज़, इस पानी को जमीन के सूतों में दाखिल करता हूं, दराड़ों में, ताकि सारा पानी बह के जाया ना हो जाए। जमीन में जहां भी सुराख होगा, कच्ची जमीन होगी, वहां पानी अंदर घुसेगा, घुसते घुसते जाके एक जगह जाके रुक जाएगा। अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, इसी को कुरान ने कहा हम उसको रोक लेते हैं, ना रोकें तो ये नीचे जाता रहे और तुम्हारी दस्तरस से बाहर हो जाए। क्योंकि पानी का काम जमीन की जो ग्रेविटी की जो मरकज है ना, असल में तो वहां है ग्रेविटी, वहां खींचती है चीजों को। ऐसा होता नहीं, अगर ऐसा होना पानी का हुसूल हमारे लिए बहुत मुश्किल, लेकिन पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए अल्लाह क्या करता है? उस पानी को बरसा के अल्लाह कहते हैं अरअयतुम मिन अस्बहा माउकुम गौरन, एक जगह पे ले जाके उसको रोक देता हूं मैं, बस इतना नीचे ना हो कि बोरिंग से भी ना निकल सके। तो कितनी ज्यादा मिकदार में अल्लाह ने पानी पैदा किया। जो एथियस लोग हैं, नाशुक्रे लोग हैं, जो खुदा को नहीं मानते, वो सब नेमतों का इनकार करते हैं। उनके पास बस एक ही बात है, भाई लॉजिक है ये। पता है ये क्या बकवास करते हैं, फजूल। कहते हैं जमीन पर जिंदगी इसलिए है कि यहां पानी है, अगर पानी नहीं होता तो यहां जिंदगी नहीं होती, लिहाजा खुदा को मानने की हमें जरूरत ही नहीं है। भाई पानी जहां होगा वहां क्या होगी? बोलो हयात होगी, तो पानी है तो इसलिए हयात है ना। बहुत मजे से जान छुड़ाई आपने, खाली पानी होने से हयात बोलो ना नहीं होती। खाली पानी से जिंदगी नहीं पैदा होती, पानी से होती है लेकिन खाली पानी से नहीं होती। हर चीज आपस में कनेक्ट है, पानी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, खरबूजा भी चाहिए, तरबूज भी चाहिए, दूध भी चाहिए, गोश्त भी चाहिए और जंगलात भी चाहिए, बारिशों का पूरा निजाम भी चाहिए। जब बच्चा पैदा हो तो उसी वक्त मां की छातियों में दूध भी चाहिए। जब माँ रोटी खाए तो उस रोटी से बच्चे की आंख बननी चाहिए। माँ रोटी खाए तो जब तक माँ प्रेग्नेंट नहीं होती, माँ को हमल नहीं होता, तो माँ रोटी खाए उससे माँ का खून बनना चाहिए। जब माँ रोटी खाए तो उससे माँ की आंखें में रोशनी आनी चाहिए। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई, उसको हमल हुआ, उसके पेट में बच्चा है, अब जब माँ रोटी खाए तो उस रोटी से बच्चे की आंखें बननी चाहिए। तो खाली पानी से नहीं हो रहा सब कुछ, पीछे पानी है, लेकिन उस पानी में बड़ी कलाकारियां हैं, शाहकार है कुदरत के। उस पानी में बड़े खानदानी किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं कि वो माँ के पेट में गया और ऐसी उसने ग्रो करना शुरू किया। इधर रोटी खा रही है, आंख, उससे आंख बननी चाहिए, उससे नाक बननी चाहिए, उससे दिल बनना चाहिए, उससे दिमाग बनना चाहिए, उससे गुर्दे बनने चाहिए, उससे फेफड़े बनने चाहिए, और बगैर किसी मजदूर मिस्त्री के ये सारे पार्ट्स अपनी अपनी जगह पे फिट होने चाहिए। और एक ताकत होनी चाहिए जो दिमाग से करंट भेजे दिल को, और दिल में करंट पैदा हो और वो धक धक करना शुरू कर दे। ये सब कुछ चाहिए, उसके बाद जाके जिंदगी मिलती है। बड़े आराम से फेंक दी बैठे बैठे साइंसदानों ने, जो मुल्हिद साइंसदान है उनकी बात कर रहा हूं। तो अगर ये जमीन 23 डिग्री ना झुकी हुई होती तो हम मौसम का बहुत मसला खराब हो जाता। वो मौसम ना बनते जो हयात के लिए सूटेबल है, जिंदगी के लिए सूटेबल है। जमीन की रफ्तार को देख लो, जमीन का सूरज के गिर्द जितने अरसे में एक एक चीज भी जरा सी दाएं बाएं हुई, बर्बाद। बाज लोग ये कहते हैं भाई ठीक है हम ना होते लेकिन कोई दूसरी मखलूक होती, तो फिर क्यों नहीं है दूसरे सैयारे पे कोई जिंदा दूसरी मखलूक नजर क्यों नहीं आती हमें? इसका मतलब क्या है कि भाई जिंदगी के लिए जितनी सूटेबल चीजें हैं वो सारी कहां मुयस्सर हैं? जमीन पर, वो जिंदगी के लिए। तभी तो कुरान ने कहा अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, क्या हमने जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना नहीं बनाया? अल्लाह ने ये चांद के लिए नहीं कहा, मरीख के लिए नहीं कहा, अल्लाह ताला ने जितने भी 9-10 सैयारे से सितारे किसी के लिए नहीं कहा। अल्लाह ने कहा जमीन को मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया? बिछोना। बिछोना किसे कहते हैं? माँ बच्चे का जब बिस्तर बिछाती है तो तमाम जरूरी लवाजिमात के साथ उसमें तमाम चीजें मुहैया करती हैं। बिल्कुल पंखे के नीचे भी ना हो कि सुबह अकड़ा हुआ हो, बिल्कुल पंखे से दूर भी ना हो कि गर्मी लगे बच्चे को, और ऐसे किनारे पे भी ना हो कि गिर जाए बिस्तर से।
تو ہر چیز میں اس کو خیال کرتی ہے, کوئی ایسی جگہ بھی نہ ہو کہ کوئی جانور آ کے کھا لے. اللہ کہتے ہیں یہ پوری ہزاروں کروڑوں لاکھوں کہکشاؤں سیاروں ستاروں میں اتنا سا ریت کے ذرے سے بھی چھوٹا سیارہ ہے زمین. اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے انسانوں کی زندگی کے لیے سوٹیبل بنایا, ایسے جیسے ماں بچے کے لیے بچھونا بچھاتی ہے. تو یہ اللہ نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. تو ہمارے لیے دوسرے نمبر پہ کھانے سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ بولو, پانی. تو اس لیے کھانے سے زیادہ آسان اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ پانی کو. آسمان سے برسا دیتا ہے, زمین میں داخل کر دیتا ہے, پھر زمین میں مٹی میں ایسی چیزیں ڈال دی پانی کو صاف کریں. 10 سال بھی زمین کے اندر پانی رہے گا, خراب نہیں ہوگا. ہمارے فریج کا خراب ہو جاتا ہے, سوئمنگ پول کا خراب ہو جاتا ہے, کیمیکل ڈالتے رہو پھر بھی خراب ہو جائے گا. جب تک زمین کے اندر رہے گا ایک دم بہترین پانی. اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہوا, آکسیجن. پانی کے بغیر کئی گھنٹے ہم زندہ رہ سکتے ہیں. میں نے کتنی دیر سے پانی نہیں پیا, اگر آپ اجازت دیں تو پی لوں. شکریہ آپ کا, کسی بہانے پانی پی لوں. اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ آکسیجن, ہوا. پانی کے بغیر ہم 6-7 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے زندہ رہ لیتے ہیں. روزے میں لمبے روزوں میں 17 گھنٹے بھی پانی نہیں ملتا. اگر اللہ حکم دے دیتا کہ آکسیجن کا روزہ رکھو, اللہ حکم دے دیتا کہ روزہ کس کا ہوگا؟ آکسیجن کا. بغیر آکسیجن کے رہو, کتنی دیر رہ لیتے بھائی؟ مقابلے ہوتے ہیں, 2 منٹ سانس روک کے دکھا, 3 منٹ سانس روک کر, 3 4 5, اس سے زیادہ نہیں. دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. یہ شعر اس موقع کا نہیں ہے لیکن مجھے یاد آ گیا, پھر اس کو کبھی الگ بتاؤں گا. لیکن سانس پہ بھی فٹ ہوتا ہے یہ. 1 منٹ کے لیے سانس رک گیا تو سانس رک گیا, ختم. تبھی مردے کے پانی نہیں چیک کرتے کہ اس کی باڈی میں پانی ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں چیک کرتے کتنے پراٹھے کھا کے لیٹا ہوا ہے. یہ چیک کرتے ہیں سانس آ رہا ہے یا بولو نہیں. یہ نہیں دیکھتے پانی پی رہا ہے یا نہیں پی رہا, روٹی کھا رہا ہے نہیں کھا رہا. بھائی زندہ بھی ہر وقت روٹی نہیں کھاتا. مردے کو دیکھتے ہیں سانس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ زندہ ہو اور سانس نہ لے رہا ہو. ایسے مردے اب تک مارکیٹ میں ہم نے دیکھے نہیں ہے. تو بھی سانس چیک کرتے ہیں, بھائی سانس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو سانس اللہ نے اور سستا کر دیا, آکسیجن اور سستی. ہوا میں ڈال دی 23% آکسیجن, اڑا دی بس. اور اتنا کیونکہ اس کا ہر وقت لینا ضروری ہے, تو اس میں ہمارے ارادے کا بھی دخل نہیں ہے. ہمارے ارادے کا بھی نہیں. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ہم پانی خود بخود نہیں جاتا, ارادہ کر کے پیتے ہیں. روٹی خود بخود پیٹ میں نہیں جاتی, ارادہ کر کے لیتے ہیں. آکسیجن کی ضرورت ہر سیکنڈ میں ہے, اور ایک ہر منٹ میں, ہر سیکنڈ میں. تو اس میں اگر ہمیں اللہ کہتا کہ ارادہ کر کے سانس لیتے رہو تو کتنی ٹینشن ہو جاتی نا. کبھی گپ شپ میں مشغول ہوتے, سانس لینا بھول جاتے. پھر پتا چلا جی حضرت کا انتقال کیوں ہوا, حضرت بزی اتنے تھے کہ اس دن سانس لینا بھول گئے تھے. حضرت بہت زیادہ, اس دن حضرت کی دوسری شادی تھی, ٹینشن میں تھے, سانس لینا ہی بھول گئے. بہت دفعہ آدمی بہت سی چیزیں بھولتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ تم پر مسلط ہوگا. سانس روکنے کے لیے ارادہ چاہیے ہوگا, سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت. جملہ مکمل کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں. حالانکہ آکسیجن بھی ہم نہیں بنا سکتے بھائی, یہ ہلکی چیز نہیں ہے. تو یہ اللہ نے بنا کے ہوا میں چھوڑ دی. اللہ اگر اس کو مشکل رکھ دیتا کہ سلنڈر میں سے ملے گی خرید کے, تو ہم سب جنا ہسپتال کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوتے اور ہر وقت ساری زندگی یہی کرتے رہتے, بھائی میرے گھر میں آکسیجن ختم ہونے والی ہے, اللہ کا واسطہ 4 شاپر دے دے یار, 2 سلنڈر دے دے, بیڑا غرق ہو جاتا. یہ میں اتنی لمبی چوڑی تفصیل آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آکسیجن کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کے لیے نہیں, کھانے خربوزے تربوز کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں. ایک دعویٰ میں نے کیا تھا کہ جو چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے, اللہ نے اس کے حصول کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ, پانی سے بھی زیادہ, کھانے سے بھی زیادہ, گھر سے بھی زیادہ, بیوی بچوں سے بھی زیادہ, صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے میرا تعارف اور دین پر چلنا اور اسلام کو فالو کرنا. تو آپ بتاؤ یہ ظلم نہیں ہوگا کہ جو سب سے زیادہ ضروری میرے اور آپ کے لیے ہو, اس کے سمجھنے کو اللہ نے مشکل بنا دیا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا برباد ہے, تباہ ہو گیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, جہنم میں جائے گا وہ. دعویٰ کتنا بڑا ہے نا اللہ تعالیٰ کا. بھائی جو پانی جس کو نہیں ملا وہ برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ جس کو روٹی نہیں ملی برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جس کو آکسیجن نہیں ملی برباد ہو گیا نا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جس کو, جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے یا سرے سے کسی مذہب کو ہی فالو نہیں کرتا, وہ کیا ہو گیا؟ برباد. اور قرآن آخرت کی بربادی کو دنیا سے بڑی بربادی مانتا ہے, کیونکہ دنیا میں اینڈ سب کا بربادی ہے. آپ کو پانی ملتا رہے تو بھی مرو گے آپ ایک دن.
آپ کو کھانا ملتا رہا پھر بھی مرو گے, آکسیجن ملتی رہی, جتنے مرے ہیں ان کو آکسیجن بھی مل رہی تھی, کھانا بھی مل رہا تھا, پانی بھی مل رہا تھا. دنیا میں تو ویسی بربادی, اس لیے قرآن کہتا ہے اصل بربادی کون سی ہے؟ آخرت کی. تو آخرت کی بربادی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ کس مذہب کے پیچھے چلنا ہے, بولو اسلام. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, پھر اس اسلام کو سمجھنا اللہ نے اگر مشکل بنا دیا ہو جبکہ وہ ضروری پانی سے زیادہ ہو, تو پھر یہ تو اللہ کا ظالم ہونا لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے اللہ نے اسلام کی حقانیت, اسلام کو سمجھنا, کہ تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ برحق مذہب ہے. دنیا کا سب سے آسان کام اللہ نے یہ رکھا ہے, اس میں کوئی لمبے چوڑے مناظروں کی اور بحث کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے اتنا آسان, ہمیں کیسے یقین ہے کہ ہم ایک سچے مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ بہت آسان, 2 اور 2 4 کی طرح 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا بھائی. اتنا آسان ہے, اتنی آسان بات ہے بھائی, یہ تو عقل میں آتی نہیں ہے بات. اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے, کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا؟ یہ ملحد لوگ عجیب بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جب تک کسی چیز کا کوئی سبب نہ ہو وہ ہوتی نہیں ہے. بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر ایک اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ کائنات خود بن گئی بغیر کسی سبب کے. تو خدا کے وجود کا انکار دنیا کی سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی. اس لیے اللہ کو سمجھنا سب سے آسان ہے بھائی, نہیں ہو سکتا خود بخود. اللہ ہمیشہ سے ہے, کیونکہ وہ مادہ تھوڑی ہے, وہ مخلوق تھوڑی ہے کہ ہم اس کی بات کریں اس کو کس نے بنایا. وہ تو خدا ہے بھائی. فزکس کے لا خدا پہ تھوڑی اپلائی ہوتے ہیں, اس مادے پہ اپلائی ہوتے ہیں. یہ گلاس خود بخود اٹھ کے میرے منہ پہ نہیں آ سکتا. فزکس کے بارے میں, خدا کے بارے میں نہیں ہے. خدا کے بارے میں تو سائنس کیا ہے؟ خاموش. وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے.